الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الصورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسل الباقرية والوقار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي القائم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله الناس صلوات محمد عزیزانی گرامی محترم سامعین ازداران محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قیادت ہے آپ لوگ مجالس آزاد شرکت کر رہے ہیں اور یہ کرم ہے خدا وند کریم کا کہ انسان مجلس میں آتا ہے میرا اپنا طرز ہے میرا اپنا طریقہ ہے میرا ماننا جو ہے عقیدہ جو ہے کہ جہاں پیغامات دیے جائیں جہاں تبلیغ کی جائے وہاں تبلیغ کے ساتھ ساتھ فضائل ہے بھی قوم کے درمیان پہنچایا جائے کیونکہ ایک روش چلی ہے اور روش یہ ہے کہ فضائل کو سنتے آ رہی ہیں جن کو سنتے آ رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم جو تبلیغ زیادہ کی جائے کیونکہ تبلیغ ضروری ہے بے شک کرنا چاہیے جوانوں کو تبلیغ چاہے وہ نماز کی ہو یا اسلام کی ہو یا احکامات کی ہو تبلیغ ضروری ہے لیکن یاد رکھیے گا تبلیغ جو ہے وہ بے دلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تبلیغ وہ ہو جو دماغ میں آ جائے آپ تسلیم کر دیں. اعزازی گرامی اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کو اٹھا کر میں اس حدیث شریف کی طرف آؤں گا لیکن ایک تبلیغی منزل سے آپ نے گزارنا ہے. قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر ایک مشہور آیت ہے اور وہ آیت کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس آیت کے ذیل میں آپ سنتے رہتے ہوں گے اکثر تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہوگا. دو چار باتیں آپ کو بیان کر کے مجھے اس حدیث شریف کی طرف آنا ہے اور وہاں سے دو چار پیغامات اپنے جوانوں کے لیے دینا ہے جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ آیت تمام انسانیت کو توجہ دلاتے ہوئے ایک اعلان کر رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک میرے نزدیک سب سے بہتر سب سے اعلیٰ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے, اسلام کے معنی کیا ہے, اسلام کا ترجمہ کیا ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ اسلام کے معنی کیا ہے تو علماء نے بڑھ کر آواز دی وہی السلامہ, یعنی اسلام سب سے پہلا حکم دیتا ہے کہ خود بھی سلامت رہیں اور دوسروں کو بھی سلامت رہنے دیں. یعنی سب سے پہلا پیغام اسلام نے کیا کیا کہ خود بھی سلامت رہیے اور دوسروں کو بھی سلامت رہنے دیں. آواز میری برابر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اسلام نے پہلا درس یہ دیا کہ خود بھی سلامت رہیے اور دوسروں کو بھی سلامت رہنے دیں. یہی وجہ ہے کہ قوانین اسلام میں قانون یہ آیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو پہلے سلام کرے بعد میں کلام کرے, پہلے سلام کرے گا بعد میں کلام کرے گا. آج اتنی تبلیغ ہو رہی ہے ممبر سے, اتنا سمجھایا جا رہا ہے, اتنا بتلایا جا رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہمارے ہاں غلط ہو رہی ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے صلوات کا. شاید اگر بات آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے. صلوات کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی
सलवात तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, जबकि सलवात कैसे पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, स्वाद से पढ़ी जाती है। अच्छा, अगर सीन से पढ़े तो माना क्या है? अगर स्वाद से पढ़ें तो माना क्या है? तो अगर सीन से पढ़ते हैं तो इसके माना यह है कि खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर इसी सलवात को स्वाद से पढ़ा तो माना क्या होंगे कि खुदावंद करीम मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर रहमत नाजिल फरमा। मकसद क्या था, सोच क्या थी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर रहमत नाजिल फरमा, लेकिन एक लफ्ज़ से माना बदल गए। मकसद क्या था? बदल गया। सोच क्या थी? बदल गई। लिहाजा सलवात को स्वाद से पढ़ना, सीन से नहीं पढ़ना। अब आ जाइए, दूसरा मसला क्या है? इस्लाम ने हुक्म क्या दिया है? जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो पहले सलाम करे, बाद में कलाम करे। लेकिन हमारा मसला क्या है? हम ये देखते हैं कि लोग सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, जबकि अगर आप अरबी ग्रामर की किताब उठाकर देखें तो उसमें साम के माना बर्बाद हो जाने के, भाई तवज्जो कीजिएगा, साम के माना बर्बाद हो जाने के। आपका कष्ट क्या था? मकसद क्या था? आपका मकसद ये था कि हम सलामती की दुआ दें, लेकिन इस सलाम वालेकुम ने क्या करा? मकसद को बदल दिया। अब आपका मतलब क्या हुआ कि आप बर्बाद हो जाए। अच्छा, अगर सामने कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो वो भी जवाब में कह देगा वालेकुम, और तुम भी बर्बाद हो जाओ, है? तो सलाम असल में क्या है? ना सलाम वालेकुम सलाम है, ना सलाम वालेकुम सलाम है। सलाम असल में क्या है? सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, इस तरीके से सलाम किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा तरीका सलाम करने का नहीं है। अब मैं जहां आपको लेकर आना चाहता था, सवाल ये है कि सलाम करना वाजिब है कि मुस्तहब? थोड़ा सा बोल जाइए ताकि आगे क्या मेरे साथ है। सलाम करना क्या है? मुस्तहब है, और जवाब देना क्या है? वाजिब है। मिसाल के तौर पर मैं आपको सलाम करता हूं तो आपके ऊपर वाजिब है कि मेरे सलाम का जवाब दें। अब अज़ीज़ान गिरामी मेरे साथ रहिएगा, तो सलाम करना क्या है? मुस्तहब है, और जवाब देना क्या है? वाजिब है। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, जो शय हम मुस्तहब को अंजाम देते हैं, जो मुस्तहब को हम अंजाम देते हैं, मासूमीन उसको वाजिब की नियत से अंजाम देते हैं, और जो वाजिब होता है उसको ओजब की नियत से अंजाम देते हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, यानी जो मुस्तहब है उसको वाजिब की नियत से अंजाम दिया, और जो वाजिब है उसको ओजब की नियत से अंजाम दिया। ऐसा गिरामी यही वजह है कि हम हर मजलिस के बाद 3 सलाम करते हैं, हर नमाज के बाद 3 सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मौला या साहिबल ज़मान। हमने तीसरे इमाम को सलाम किया, हमने 8वें इमाम को सलाम किया, हमने 12वें इमाम को सलाम किया। तो सवाल ये है, क्या जवाब ना आया होगा? उधर से भी आवाज आई होगी, आप भी सलामत रहे, आप भी जीते रहे। तीसरे इमाम ने जवाब दिया होगा, आप भी सलामत रहे। 8वें इमाम ने भी जवाब दिया होगा, आप भी सलामत रहे। 12वें इमाम ने भी कहा होगा, आप भी सलामत रहे। आज पूरी दुनिया परेशान है, ये शिया कौम मरती क्यों नहीं, बर्बाद क्यों नहीं होती? अब्दुल्लाह आपकी खबर में सर्व करने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया ये चाहती है ये शिया कौम खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अमा अक्ल के अंधो, जिस कौम को 3 इमाम सलामती की दुआ दे दे, वाह 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 वाह, 3 इमाम सलामती की दुआ दे दे, ना वो मिट सकती है ना वो बर्बाद हो सकती है। तुम लाख कोशिश करो कि ये कौम मिट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन याद रखना ये कौम ना मिटी है ना मिटेगी, इसलिए कि दुआए जहरा है, और 3 इमाम सलामती की दुआ देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, हम क्या हैं? हम अज़ादार हुसैन इब्न अली हैं। अज़ादार का मेयार क्या होना चाहिए? अज़ादार को कैसा होना चाहिए? उसका कैरेक्टर कैसा हो, किरदार कैसा हो? अगर अज़ादार बनना है तो कासिम सुलेमानी जैसा। मैं थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, ये जो जगह खाली है अगर आप उसको पूर्ण कर देंगे तो मुझे करना आसान हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आवाज़े बुलंद सलवात, एक से बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ादार कैसा हो? अज़ादार हो कासिम सुलेमानी जैसा, अज़ादार हो सैयद सिस्तानी जैसा, अज़ादार हो हिज़्बुल्लाह जैसा, अज़ादार हो नसरुल्लाह जैसा। आपको मालूम है जब ISI ने हमला किया शाम के ऊपर और हिज़्बुल्लाह आई है, नसरुल्लाह आए हैं,
تو انہوں نے تمام دنیا کی جو نیوز تھی ان کے اوپر آ کر انٹرویو دیا اور دینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ شام میں آ کر میری مدد کرے، لیکن پوری دنیا کے دہشت گردوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آ کر شام میں اکٹھے ہو جائیں، اگر خیبر یاد نہ دلا دیا اگر خیبر یاد نہ دلا دیا تو علی کا لان نہ کہنا۔ کسی نے بڑھ کر سوال کیا کہ آپ کو اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ کہ مجھے کثرت پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے 72 پہ بھروسہ ہے۔ عزادار کی صفت یہ ہونا چاہیے، عزادار کو ایسا کریکٹر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، آج ہمیں بار بار ممبروں سے سمجھانا پڑ رہا ہے، بار بار سمجھانا پڑ رہا ہے۔ میں جس حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو اسلام آیا ہے کہ خالی اسلام ایسے نہیں آیا، بلکہ پہلے ہادی کا انتظام کیا گیا، پھر اس کے بعد انسانی شروع ہوئی۔ آدمی کوئی بن کر آئے ہیں اور ہادی بھی بن کر آئے ہیں۔ اس اسلام کے کچھ قوانین ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اگر اس کے اوپر انسان عمل کرے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک قانون جو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے اسلام کا، وہ قانون کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ یاد رکھو اگر تم نے مجھ سے دعا مانگی تو میں دعا کو قبول کروں گا، لیکن اگر اپنی عبادتوں کے اوپر گھمنڈ کیا تو تمہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ آیت کو دیکھیں تو اللہ نے آیت کے جزء اول میں نرم لہجہ استعمال کیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں عطا کروں گا، اور دوسرے ہی جز میں اللہ کا لہجہ بدلا۔ یاد رکھو اگر عبادت کے اوپر گھمنڈ کیا تو سیدھے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ عبادت چاہے مسجد میں ہو یا امام بارگاہ میں ہو، اب چاہے وہ عبادت مسجد میں ہو یا امام بارگاہ میں ہو، یاد رکھنا اگر امام بارگاہ میں آؤ گے، اکڑ کر آؤ گے تو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو حسین اتنا بلند کریں گے کہ کائنات میں تمہارے مقابل کوئی نہیں آ پائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، یہ جو دعا کا چیپٹر ہے، یہ جو دعا ہے اس کو نبیوں نے مانگا ہے۔ کہیں پر جناب موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے زبان کی گروہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں۔ اسی طریقے سے جناب زکریا نے دعا کری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبیوں نے دعا مانگی ہے، جب جا کے ان کو عطا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی دعا نہ مانگے تو اللہ نہیں دیتا۔ میں توجہ کیجیے گا، یعنی نبی کو بھی ضرورت ہے کہ پہلے دعا مانگے تب اللہ عطا کرے گا۔ میرے طرف متوجہ رہیے۔ لیکن ہم نے کائنات میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھی کہ جن کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ ہر شے بن مانگے عطا ہو گئی۔ اس میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہر شے بن مانگے عطا ہوئی ہے۔ نبوت کا تاج سر پر رکھا بن مانگے، رسالت ملی بن مانگے، سردار انبیاء بنایا بن مانگے، طٰہٰ بنایا بن مانگے، یاسین بنایا بن مانگے، مزمل بنایا بن مانگے۔ لیکن ہم نے اسی رسول کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کہہ رہا تھا رب اشرح لی صدری رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار مجھے ایک مددگار چاہیے۔ میں توجہ کیجیے گا، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو ہر عہدہ بن مانگے ملا ہے، آپ کو نبیوں کا سردار بنایا بن مانگے، آپ کو اولیاء کا سردار بنایا بن مانگے، آپ کو یاسین بنایا بن مانگے۔ آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ کہ مجھے مددگار چاہیے، اور مددگار بھی کون؟ کہ علی جیسا مددگار۔ اگر میں اللہ سے مانگوں تو وہ مجھے دے نہیں رہا۔ میں توجہ کیجیے گا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ بغیر مانگے دے گا نہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کو اب مل گیا مددگار؟ کہ میں یہی سمجھانے کے لیے 16 رجب کی رات خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا کیا اور میں نے لیا کیا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اللہ نے مجھے دیا کیا اور میں نے لیا کیا۔ ہم نے جب خانہ کعبہ کے اندر دیکھا تو علی کا جلوہ بکھرا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، تو اب علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی ہے اعلیٰ، علی کے معنی ہے اونچا، علی کے معنی ہے عرفہ، علی کے معنی ہے مولا، علی کے معنی ہے آقا۔ تو اب علی کا ایک ترجمہ اور کر لیجئے جسے اللہ
اللہ جیسا دے نبی جیسا مانگے اس کو علی کہا جاتا ہے. جسے اللہ جیسا دے نبی جیسا مانگے اس کو علی کہا جاتا ہے. جیسے لبھائے مبارک سے جملہ نکلا کہ پروردگار مجھے نصیب چاہیے. اب جو اردو کے جاننے والے ہیں وہ جملے کا لوگ سنیں گے. اب جیسی دعا بلند کی ہے رسول اسلام نے کہ پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا فرما، تو تاریخ نے لکھا کہ اسد کی بیٹی، اسد کی مادر اسد کو لے کر خانے اسد اللہ کی طرف چلی. بھائی میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. خانے اسد اللہ کی طرف چلی اور جیسے پہنچی ہیں تاریخ نے لکھا کہ خانے کعبہ کا پردہ پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا یا رب حق حاضر ولد، پروردگار مجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس بیٹے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. عزیزان گرامی کون ہے؟ کہ یہ ہے فاطمہ بنت اسد جو کہہ رہی ہے کہ پروردگار مجھے اس بیٹے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. توجہ کیجیے گا، ہم نے تاریخ میں ایک ویڈیو اور دیکھی جو قرآن میں جن کی دعا کو اللہ نے رکھا، رب انی نظر تو رکھ معافی بطنی محرم، پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ میں تیری بارگاہ میں نظر کر رہی ہوں. بھائی توجہ کیجیے گا، یہ ہے کون؟ کہ یہ ہے مریم کی ماں. تو کیا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی. بھائی توجہ کیجیے گا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن ادھر جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا کہ پروردگار اس بیٹے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. تو اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دو، جب مریم کی ماں علی کی ماں کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو دنیا کا مسلمان علی کے پاس سلام پڑھیے محمد علی کے بعد کے مقابلہ ہے مسلمان کیسے کرے گا؟ اب تاریخ میں لکھا کہ جیسی جملہ کہا دیوار میں شک ہوا. یہاں سے نوجوان میرے ساتھ رہے، دیوار میں شک ہوا. اب میں انسان سے آپ بتلائیے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرد کے مقابلے میں عورت نازل مزاج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عورت جلدی ڈر جاتی ہے مرد کے مقابلے میں. اب تاریخ میں لکھا کہ جیسے خانے کعبہ کی دیوار شک ہوئی تو بیوی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ آگے بڑھ گئی. اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی دیوار شخص ہونے لگے تو شاید میں بیٹھا رہوں یا میں بھی چلا جاؤں. ہر انسان ڈر کے مارے بھاگنے لگے گا. تو مرد کے مقابلے میں عورت نازل مزاج زیادہ ہوتی ہے، لیکن بیوی نہ ڈری ہے نہ پیچھے ہٹی ہے بلکہ آگے بڑھ گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا بیوی نہ آپ ڈر رہی ہیں نہ پیچھے ہٹ رہی ہیں. تو شاید بیوی کی آواز آئے، نادان تجھے نہیں پتا میں بھاگنے والے کی ماں نہیں بننے جا رہی ہوں، میں کرناڑ کی ماں بننے جا رہی ہوں. اب تعلیم نے لکھا کہ اندر گئی اور مولا کائنات کی بلالت. اب جہاں پر میں لے کر آپ کو آنا چاہتا تھا، یہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. اب سوال یہ ہے، میں 2012 میں حج کے لیے گیا تو ایک صاحب نے مجھ سے ذکر کرا کہ مولانا ہوتا کیا ہے کہ جب بھی 13 رجب کی رات آتی ہے اور صبح ہوتی ہے، جیسے ہی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، وہ دیوار پھر سے شک ہو جاتی ہے. بھائی توجہ کیجیے گا، ادھر وہ کھڑے رہتے اپنا سیمنٹ لے کر اپنا اوزار لے کر اس کو دوبارہ بھر دیتے ہیں. اب اللہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر 13 رجب کو یہی ہوتا. ادھر صبح ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی دیوار پھر سے شک ہو جاتی ہے. اما جب تم سے نشان ولادت مولائے کائنات کو مل سکا تو فضائل اہل بیت کیسے ملا سکتا؟ واہ 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 واہ. یاد رکھیے گا، جو بھی علی کے مقابلے پر آیا ہے یا آئی ہے، تاریخ کے سیاہ اوراق پر نام تو ملتے ہیں لیکن زمین کے کسی حصے پر قبروں کے نشان نہیں ملتے. واہ 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 واہ. اب تاریخ نے لکھا کہ علی بڑا ہوا، جیسے بڑا ہوا ہے اور رسول اسلام گئے ہیں معراج پر. جب معراج جہاں میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا میں وہاں گیا. اب جب معراج سے واپس آئے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ بتلایا کہ یہ میں نے دیکھا. جب سب چلے گئے تو اس کو بلایا جس کے سینے پر سلمان منا حضرت بیت کا تمغہ لگا ہوا. واہ واہ واہ. سلمان آئے
کہ سلمان ایک فضیلت ہے جو علی کی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ فضیلت بیان کرو. کہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب. اگر لوگ جمع ہو جاتے علی کی محبت پر لما خلق اللہ النار تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. واہ 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 واہ. تمام کے تمام افراد علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. یہ کہنے کے بعد رسول نے کہا سلمان کسی سے مت کہنا. آج بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کو بات بتلانے لگے اور ایک جملہ آخر میں کہتے ہیں کسی سے مت کہنا تو پیٹ میں ابال اٹھنے لگتا ہے. تو جب ایک عام انسان کی بات کا پیٹ میں ابال اٹھنے لگتا ہے تو یہ تو علی کی فضیلت تھی. سلمان چھپائے تو کیسے؟ بے قرار ہیں. کبھی ابو ذر کے پاس جاتے ہیں کبھی مقداد کے پاس جاتے ہیں کہ مقداد علی کی فضیلت ہے کا بیان کرو. کا رسول نے منع کیا. کہ یہ کون سی بات ہے؟ اگر علی کی فضیلت بیان کرو. کہ نہیں رسول نے روکا ہے. اب سلمان کو ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے حالت پریشانی میں اب سلمان نے گھر کو دیکھا کہ ایک اندھا کنواں ہے جس میں پانی نہیں ہے جس میں کوئی درخت نہیں ہے. اپنا منہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد یہی جملہ یہی حدیث دہرائی لو اجتماع الناس علی ابن ابی طالب. اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اب جیسے ہی جملہ کہا ہے تو سلمان کو کچھ آسانی سی محسوس ہوئی. اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد لیٹ گئے. اللہ نے علی کی فضیلت کو اجاگر کیا. اندھے کنویں میں راتوں رات پیڑ نکلا. پیڑ جوان ہوا. ہر پتے کے اوپر یہی حدیث لکھی ہوئی تھی. ایک تیز آندھی چلی. ہر پتا صحابی کے گھر میں تھا. اب جیسے اب دیکھا صبح نماز کے لیے اٹھے سامنے دیکھا کہ علی کی فضیلت پڑی ہوئی ہے. اٹھایا اور صحابی کے ہاتھ میں کوئی پتا اور آنے کے بعد آ گئے رسول کے پاس. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اب جیسے حدیث کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ سلمان نے کام کر دیا. سلمان نے کام کر دیا. کہ سلمان کو بلاؤ. اب تاریخ میں لکھا کہ سلمان کو بلایا گیا. رسول نے کہا رسول نے فرمایا سلمان ہم نے منع کیا تھا کسی سے بیان نہ کرنا لیکن تم نے بیان کر دیا. کہ کیا کروں یا رسول اللہ علی کی فضیلت کا مسئلہ تھا. بھائی توجہ دیجیے گا. علی کی فضیلت کا مسئلہ تھا. میں نے رات میں گھر کو چھوڑا اندھے کنویں میں جا کر کہہ دیا. اب جب اندھے کنویں سے علی کے فضائل نہیں بچ رہے ہیں تو آج کا انسان علی کے فضائل کو کیسے عمل کرے گا؟ واہ 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 واہ. آج وہ فضائل کب تک پڑھیے گا؟ فضائل سننے کے لیے جگر چاہیے. یاد رکھیے گا علی کے فضائل ہر انسان نہیں سن سکتا. علی کے فضائل وہی سنے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو. آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ اس لیے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یحبک الا خبیث الولادہ. اے علی تیرے سے محبت وہی کرے گا جس کے ولادت میں طہارت پائی جاتی ہوگی اور تیرے سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت میں خیانت پائی جاتی ہوگی. تو علی کے فضائل ہر انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے. اعزازی گرامی رسول نے کھڑا ہو کر فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے علاوہ. مجھے کسی نے نہیں پہچانا علی اور اللہ کے علاوہ. اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا مجھے علی کو کسی نے نہیں پہچانا اللہ اور رسول کے علاوہ. اب جیسے یہ کہا ہے تو ایک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا مجمع تھا. رسول کے برابر میں علی بیٹھے ہوئے تھے. یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ آفتاب رسالت کے برابر میں قبر امامت بیٹھا ہوا تھا. تاریخ میں لکھا سلمان بیٹھے ہوئے تھے. سب کو دیکھا دیکھنے کے بعد نکل گئے. راستے میں ایک ساتھ مل گئے 2 نمبر. انہوں نے کہا مسجد میں کون ہے؟ کہا فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہے اور رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہ بیٹھا ہو جس کو میں نہیں جانتا. بھائی توجہ کیجیے گا جس کو میں نہیں جانتا. اب یہ صاحب آئے چونکہ چڑ تو پہلے تھی اس لیے کہ جب بھی دیکھا سلمان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے دیکھا. اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ علی جو ہے وہ رسول کے برابر میں بیٹھے ہوئے فوراً آئے خدمت رسول میں اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ سلمان کی بڑی اچھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سلمان بڑا سچا ہے بڑا صادق ہے لیکن سلمان نے آج مجھ سے جھوٹ بولا. کیا کہا؟ کہ سلمان سے ملاقات ہوئی تھی سب کے بارے میں بتلایا لیکن علی کے بارے میں کہا کہ ایک وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا.
کب بلا کر لاؤ. اب تاریخ نے لکھا کہ سلمان کو بلایا گیا. میں توجہ کیجیے گا, سلمان کو بلایا گیا. سلمان آئے, رسول نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا مسجد میں کون بیٹھا ہے, میں نے سب کے بارے میں بتا دیا, مگر علی کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا. تو جناب سلمان سے رسول نے کہا کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کہا آپ نے تو فرمایا ہے علی کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور اللہ کے علاوہ. توجہ کیجیے گا, میرے اور اللہ کے علاوہ. اما جب 10ویں درجے پر فائز سلمان علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تو آج کا ایرا غیرہ نہ تو غیرہ مسلمان علی کے اب تاریخ بتلاتی ہے کہ میرا رسول بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں سے 2-3 پیغام ہیں, ہو سکتا ہے سخت ہو جائے, کیونکہ میرا طریقہ یہی ہے کہ میں پیغامات ضرور دے کر جاتا ہوں اور سخت ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو برا لگے تو عمر کے بعد اس سے کہہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے اپنی اصلاح کر دوں. تاریخ نے لکھا کہ رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے, اور جب بیٹھے ہوئے تھے تو رسول کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد جو واضح نصیحت کرا کرتے تھے. درمیان میں پردہ پڑا رہتا تھا, ادھر عورتیں رہتی تھی, ادھر مرد رہتے تھے. اب اچانک رسول نے کہا کہ جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا. توجہ کیجیے گا, جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا. جیسے ہی جملہ کہا ہے تو سلمان کا چہرہ لٹک گیا. پردے کے پیچھے فضا مسکرانے لگی. میں توجہ کیجیے گا, پردے کے پیچھے فضا مسکرانے لگی. رسول نے مسکرا کر کہا بڑھیا بھی نہیں جائے گی. میں توجہ کیجیے گا, بڑھیا بھی نہیں جائے گی. تاریخ میں لکھا کہ جیسے ہی جملہ کہا ہے فضا کا چہرہ لٹک گیا. اب بلال مسکرانے لگے. رسول اسلام نے مسکرا کر کہا کہ کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. میں توجہ کیجیے گا, کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب تاریخ نے لکھا کہ سلمان کا بھی چہرہ لٹکا ہوا, فضا کا بھی چہرہ لٹکا ہوا, بلال کا بھی چہرہ لٹکا ہوا. علی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس رات سے پردہ ہٹا دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان کی روح نکل جائے. تو رسول اسلام نے مسکرا کر فرمایا جس بوڑھے کے دل میں علی کی محبت ہوگی جوان ہو کر جنت میں جائے گا. واہ 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 واہ. محبت ہوگی جوان ہو کر جنت میں جائے گا. جس بوڑھیا کے دل میں علی کی محبت ہوگی جوان ہو کر جنت میں جائے گی. جس کالے کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ گورا ہو کر جنت میں جائے گا. وہاں کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے. کریم یہی ہے کہ علی سے محبت کرتے رہیے. کریم یہی ہے کہ علی سے محبت کرتے رہیے. اب ایک جملہ ہے جن کے رنگ سامنے ہیں یا کالے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن داد کیوں نہیں سے چاہتا ہوں. دنیا میں کچھ کالے ایسے ہیں جن سے دنیا بڑی پریشان ہے. توجہ کیجیے گا, دنیا میں کچھ کالے ایسے ہیں جن سے دنیا بڑی پریشان ہے. ایک ہے رسول کا بلال, توجہ کیجیے گا, ایک ہے فاطمہ کی کنیز فضا, ایک ہے حسین کا جون, ایک ہے کعبے کا غلاف, ایک ہے عزادار کا لباس. واہ 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 واہ. لیکن مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ عزادار تو بن گئے لیکن شعور نہیں آیا. سب جملے ہیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلی مجلس میں 2 جملے پڑھے تھے, اس کو مکمل کروں. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اور کہا بھی جاتا ہوں تم لوگ ضرور دوہراتا ہوں. خاص کرنے کے بعد ہمارا معیار بن گیا, عزاداری کو کہیں نہ کہیں رسم بنا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم رسم بنا رہے ہیں. چہرے پر سینے پر یا حسین لکھا ہوا ہے, بچوں کو فرق محبت میں پہنائی جا رہی پٹیاں, ٹی شرٹ جوان پہن رہا ہے یا حسین لکھا ہوا ہے. اب اس میں ماتم کرے گا, شبداریوں کا دور ہے, ماتم ہو رہے ہیں, ماتم کرتا ہے اور ٹی شرٹ اتار کر پھینک دیتا ہے کہاں جانا جس کپڑے پڑے ہوتے ہیں, اور وہ ٹی شرٹ انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ وہی جاتی ہے. کیا حسین نے یہی سکھایا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا, حسین یہی سکھا رہے ہیں. سید سستانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نام, رسول کا نام بغیر وضو کے چھونا حرام ہے, اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ کے نام کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام ہے. اب ہم نے لکھ لیا ہے, پٹی یہاں لگا رکھی ہے, چہرے پر لگا رکھا ہے,
सीने पर लगा रखा या हुसैन, वजू की है? पहले वजू करिए, कौन रोक रहा है? अच्छा जरूरत क्या पड़ गई कि यहाँ पट्टी लगाकर अज़दार साबित करें? मैं तवज्जो कीजिएगा, अज़दार यहाँ पट्टी लगाने से नहीं होगा, किरदार इतना बुलंद कर लो कि दुनिया वाले देख कर कहें कि हुसैन का अज़दार। वाह 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 ये पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, पहनिए खूब पहनिए, लेकिन वजू से रहिए। अपने बच्चों को पहले वजू सिखाओ फिर टी शर्ट पहनाओ, कौन रोक रहा है? अच्छा एक बीमारी और आ गई है, वो क्या है? आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये वीडियो बन थोड़ा सा कुछ होता है फोटो, ताजिया उठाया है नहीं, पहले फोटो खिंचवा रहे, अलम उठाकर चले हैं, दूसरे से कहा भाई फोटो ले लेना। और आप देख रहे हैं आज 2-4 साल से एक रस्म और आ गई, और वो रस्म क्या है? मैं खिलाफ नहीं हूँ उसको, बल्ला बिल्ला मैं खिलाफ नहीं हूँ, कुछ जगह चेलूम हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? घोड़ा दौड़ा कर लाया जा रहा है। मैं एक जगह चोटी गया तो मैंने वहां देखा घोड़ा दौड़ा कर ला रहा, वजह क्या है कि घोड़ा क्यों दौड़ाया जाता है? किसी साहब से पूछने लगे कि भाई आप घोड़ा क्यों दौड़ा रहे हैं, तो जवाब ये आएगा चूंकि इमाम हुसैन के कत्ल के बाद अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया था और दौड़ कर गया था खयाम की तरफ। यही तो जवाब दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ख्याल क्या होना चाहिए कि ये मक्तल से आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा, ये मक्तल से आ रहा है, लेकिन मैंने खुद देखा कि रोने वाले 4 थे, सबके हाथ में मोबाइल थे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तसव्वुर खत्म होता जा रहा, बस सब के सब मोबाइल वीडियो बनाने पर लगे, रोने वाला कोई नहीं है। मसला यह है कि वीडियो बनाई जा रही है। अब एक जुमला कहूं अगर आप मेरे साथ है? अलम निकला तो वीडियो, ताबूत निकला तो वीडियो, सुलझना निकला तो वीडियो। बात तो तब है जब बाप का जनाजा निकले, वीडियो बनाकर दिखाइए। वाह 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 वाह। कौन रोक रहा है? कोई नहीं मना कर रहा। असदारी की अहमियत को बाकी रखिए, उसका खुलूस को बाकी रखिए। सोशल मीडिया पे वीडियो डालना जरूरी है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम गिरिए का हक तो अदा कीजिए। सुलझना जब आपके सामने आ रहा है तो वो आपके दिल में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि किस कैफियत में आ रहा है। लेकिन हम वहाँ वीडियो बनाने पे लगे हुए, क्योंकि वीडियो में दिखाना है। याद रखिएगा, अज़दार कैसा होता है? अज़दार होता है नमाजी, अज़दार होता है परहेजगार, अज़दार होता है मुत्तकी, अज़दार वो जो इत्तेहाद कराए, इख्तिलाफ न कराए। तवज्जो कीजिएगा, अज़दार वो जो इत्तेहाद कराए, इख्तिलाफ न कराए। और जुमला याद रखिएगा, अज़दारी करिएगा, कलाकारी न करिएगा। वाह 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 वाह। देने के लिए आए, शायद आपको बतलाने के लिए आए। भाईजान गिरानी में शऊर है। आज हमारा हाल ये हो गया कि हम घर से जब निकलेंगे जब मौलाना मिंबर पे बैठ जाएंगे, मिंबर पे बैठ जाएंगे, हम मजलिस में आते किस वजह से आते? कभी सोचा? चढ़े इमाम इमाम जाफ़र साहब कि जब मजलिस होती है तो उसकी फहरिस्त हम बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जितनी देर से आएगा उतनी ही तौफीक इमाम ने सर्व कर दी है। जनाब सैयदा इंतजार नहीं देती है, इधर फर्श बिछा और आ जाती है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम घर से निकलते हैं और आकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा सड़क के किनारे नालियां होती हैं, वहीं खड़े हुए। अभी आप जाकर देखें तो शायद कुछ अफराद खड़े हुए हैं, फर्श आज़ा तक नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? का वजह यह है कि तौफीक वहां से नहीं मिलती। अगर तौफीक वहां से मिलती तो फर्श आज़ा तक आते। अब ये अपने पसंद की बात है, अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी को नाली पसंद है तो नाली पर रह जाता है, किसी को फर्श आज़ा पसंद है तो फर्श आज़ा पर आ जाता है। वाह 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 वाह। शऊर के साथ लाशऊरी ना याद रखिएगा। हुसैन ने जो अज़ादारी दी है, आज हमें अज़ादारी मिल गई, हमें कुर्बानी देने की जरूरत ना पड़े। कभी बुजुर्गों से पूछिए कि अज़ादारी की कीमत क्या थी। उस दिन को याद करें जब मजलिस करने के लिए बेटों को कुर्बान करना पड़ा। हुसैन ने अपने 71 लाशें उठाए, किस लिए उठाए?
تاکہ آنے والا ازداد صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ازداری کے لیے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑا، بزرگوں سے ازداری چلی ہم تک آ گئی، ہم نے ازداری کو کچھ نہ سمجھا، تو لاشعوری کے ساتھ ازداری کریں، اس لیے کہ حسین کا علم اٹھا لینا آسان ہے، لیکن کبھی سوچا کہ کربلا میں 32 سالہ بھائی عباس کے بازو میں ہوئے یہ حسین کا نہیں ہے۔ علی اکبر کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن سینے میں بچی کا نپور جانا یہ حسین کا ذکر آتا کہ جس نے برداشت کیا، اور محمد کا ذکر سننا آسان ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ حسین کی دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ محمد کے جنازے لے کر آئے۔ سنے گا ذرا اعزازی گرامی، اللہ نے سے رسول نے علی کو مانگا، علی نے عباس کو مانگا، ایک حسین نے مانگا، پروردگار ایک ایسی بچی دے جو میرے لیے دل کا سکون بنے، جس کا نام سکینہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سکینہ کبھی گھر میں چل نہ پائی، اس لیے کہ جب بھی چلنا چاہتی تھی کبھی علی اکبر ہوش آغوش میں لے لیتے تھے، کبھی عباس کاندھوں پر بٹھا دیتے تھے، کبھی حسین اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن میرا عزیزوں کبھی یہ بچی گھر میں نہ چلی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا جب میں نے تاریخ کربلا میں یہ پڑھا کہ یہی بچی کربلا سے کوفہ سے شام پیدل چل کر آئی۔ سکینہ خود فرماتی ہے کہ میرا باپ میرے سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب نماز فجر سے فارغ ہو کر آتا مجھے سینے پر بٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلایا کرتا تھا۔ ارباب ازا یہی سکینہ کبھی شمع کے تماچے، کبھی ہولی کے دولے، رضوانی گرامی اس بچی کے رخسار نے کئی مرتبہ رنگ بدلا، کبھی سرخ ہوا، کبھی نیلا پڑ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلنے لگا اور 11 محرم آئی ہے، تاریخ نے لکھا کہ رسیاں لے کر لعین آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ بیویوں کے ہاتھوں میں رسیوں کو باندھے۔ زینب نے کہا ہم اہل بیت کے گھر والے ہیں، ہمیں رسیاں خود دے دو، ہم خود اسیر ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک رسی 12 بیویاں اس رسی میں بندھی ہوئی تھی۔ ارباب ازا اونٹ باتیں کر رہے تھے، پڑھ کر جناب سید سجاد سے کہا اے میرے لال تم تو وقت کے امام ہو، ذرا اتنا بتلا دو یہ اونٹ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ چلنا، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ارباب ازا یہ جملہ سنا، قرآن کی طرف